سورۃ البقرہ آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور لی واسطے، کلن سب کے، وجہتن سمت، ہوا وہ مولی رخ کرتا ہے، ہاں اس کو فا پس استبقو آگے بڑھو، الخیراتی نیکیوں میں، اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہو، یاتی لائے گا، بکم تمہیں، اللہ اللہ رب العزت، جمیعاً اکٹھا، انا بے شک اللہ اللہ رب العزت، علا اوپر، کلی سب، شیء چیز، قدیر قدرت والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، پس تم نیکیوں کی طرف پیش قدمی کیا کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ رب العزت تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ تعالی عز و جل ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے۔ اس آیت میں تبدیلی قبلے کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا، تو جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے لیے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جداگانہ بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی قبلے کا موضوع طے ہو گیا، لہٰذا اب صرف اسی بحث میں نہ رہو، بلکہ اللہ تعالی عز و جل کی عبادت و اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کوشش کرو۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں ایک بہت ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ، منصب، شہرت، مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت، دھوکے کا سامان اور فنا ہونے والی کمائی ہے، بلکہ جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کی قابل چیز تو اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اطاعت ہے، جنت اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالی عز و جل نے بار بار بلایا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوتی، ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا، تم گھر پر رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اللہ رب العزت کی راہ میں شہادت کے لیے بے قرار ہوتے تھے، غربت و بے کسی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی راہ میں سفر نہ کر سکنے کی وجہ سے روتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اگر آدھی رات عبادت، ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آدھی رات عبادت کرتا تو پوری رات، تو دوسرا پوری رات عبادت کرتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک آدھی رات عبادت کرتا تھا، دوسرا پوری رات، ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، دوسرا آدھے قرآن کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت اور آگے اور مقابلہ کرنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یعنی یہ مسلمانوں اور اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، قیامت کے دن اللہ رب العزت تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ رب العزت ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو
تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔